آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے پانے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ خورشید حسن اور مس تسنیم جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے حسن آباد والے کالج کے جو پرنسپل ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ خورشید نے وہاں سے اچھی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں خورشید کو وہاں سے ایوارڈ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خورشید جو ہوتا ہے نا، یہ ایوارڈ اپنے نام کرتا ہے۔ دوسری طرف ازکا جو ہوتی ہے وہ اپنی زخموں کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ازکا نے جتنی کام ازکا نے اور اس کی ماں نے مل کر خراب کی ہوتے ہیں۔ ازکا کی امی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب ازکا ہی سارا کچھ بھگتے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب کاموں کی ذمہ داری میری ہی تھی، میں نے خراب کی، اب میں ہی ان کو ٹھیک کروں گی۔ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے، منہ جھلسا ہوتا ہے سارا، تو باقی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ازکا اب اس گھر میں بے حس اور لاچار سے انسان کی طرح بیٹھی ہوتی ہے، نہ کسی کی بات سنتی، نہ کسی کو کرنے دیتی ہے۔ دوسری طرف التمش اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جان اب اس کا کیا کرنا ہے، اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی نہیں بیٹا، گھر سے نہیں نکالنا، اسے ادھر ہی رہنے دے، کوئی بات نہیں، کیا کہہ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب خورشید کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ خورشید کو فون لگاتی ہے اور خورشید سے حال احوال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں پوچھوں کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے۔ ساری سی بات ہے، ماؤں کو پھر فکر تو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اسی لیے وہ فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہے۔ اب خورشید کا پرنسپل جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جلد آپ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ مل جائے، آگے آپ کا کام وام جو ہے نا اس کو سیٹلمنٹ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسے کہا جاتا ہے، تو خورشید جو ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اپنے پرنسپل سے مل کے۔ مس تسنیم بھی ساتھ ہوتی ہے۔ خورشید کہتا ہے کہ سر یہ سب آپ کی محنت اور قابلیت کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے مل رہا ہے پھل، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے کالج نہ آتا، آپ سے نہ رابطہ کرتا، تو پھر کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جو بھی ہے نا اسی طرح کا ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کر لینا جو بھی ہے۔ خورشید کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان آ چکا ہے۔ خورشید جیسے ہی پاکستان پہنچتا ہے تو اپنی امی کو فون کرتا ہے اور اسی وقت اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جان میں پاکستان آ گیا ہوں۔ وہ کہتی کہ میں بیٹا تمہارا پاکستانی نمبر دیکھ کر جو ہے نا وہ بہت خوش تھی، ٹھیک ہے، کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پاکستان آ چکا ہے، تو اس کے باقی بھی جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ بھی یعنی کہ ٹھیک ہی ہوں گے، صحیح ہے۔ تو میں اپنے بیٹے کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑے اچھے پھل اور بڑی اچھی چیز کی وجہ سے پاکستان پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری سی بات ہے، اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی دلیرانہ ہوتی ہے، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی ہے گاؤں میں، ٹھیک ہے۔ تعلیم دینے کے بعد ان میں پھر ٹافیاں بھی بانٹتی ہے کہ بیٹا یہ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا ایک عزت دار اور صبح سویرے اٹھ کر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی یہ ایک کہہ لیں کہ عادت ہوتی ہے کہ بچوں میں کوئی نہ کوئی چیز بانٹنی، نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو خورشید کی امی جو ہوتی ہے نا پھر خورشید کو کہتی ہے کہ بیٹا تو رتبہ سے نہیں ملا، تو خورشید کہتا ہے کہ امی جان ملا تھا، لیکن پتہ نہیں میری بات نہیں ہو سکی، کال بھی کی تھی، شاید اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کے کیا چل رہے ہیں۔ خورشید بعد میں کرتی ہے، خورشید کی امی جو ہوتی ہے نا وہ رتبہ کو کال کرتی ہے اور سلام دعا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ رتبہ خورشید پاکستان آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تم سے نہیں ملا۔ رتبہ کہتی ہے آنٹی کال کر رہا تھا لیکن میرا اس وقت موبائل اندر تھا، یعنی کہ جھوٹ بول دیتی ہے، حالانکہ خورشید نے تو کوئی کال کی ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا اس کا خیال رکھا کرو کہیں تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ رتبہ کہتی وہ تو آلریڈی نکلا ہوا ہے۔ خورشید کی امی تھوڑی پریشان سی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا مسئلہ خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کا کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب جو ہے نا ان کے لیے ہر ایک چیز جو ہوتی ہے موقف ہوتی ہے اور وہ اپنانا بھی چاہتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ بات کر رہی ہوتی ہے خورشید کی امی کے ساتھ اور اس سے اپنا دل بہلا رہی ہوتی ہے کہ آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو خورشید کی امی کہتی بیٹا میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کیا ہونا ہے۔ بعد میں رتبہ اپنے والد کے پرانے پچھلے قصے شروع کر دیتی ہے
خورشید کی امی جو ہوتی ہے خورشید کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے کہ خورشید جو ہے وہ رتبہ سے کیوں نہیں ملتا، اس کی بیوی ہے، اس نے کیوں اسے چھوڑا ہوا ہے، پس پشت کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنے ہوتے ہیں، ٹیکل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اور دوسری طرح ازکا جو ہوتی ہے وہ التمش سے معافی مانگنا چاہتی ہے، وہ التمش کو کہتی ہے کہ التمش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا کبھی بھی زندگی میں۔ تو التمش کہتا کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی کرتی پھرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میں کہنے کا روادار ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے بیچ میں بھی جو بھی رنجش ہوتی ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، وہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ معاملات جو ہوتے ہیں نا بڑے آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی معاملات ہیں نا وہ صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کیا جانا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے سے التمش کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی ہے، بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے، معافی مت مانگو ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے بھگا دوں۔ خورشید کی امی خورشید کو کال کرتی ہے اور کہتی کہ بیٹا کب آؤ گے؟ خورشید کہتا کہ امی ابھی میں حسن آباد میں موجود ہوں، یہاں پہ مجھے تھوڑے بہت کام ہے وہ میں نے کرنے ہیں، کرنے کے بعد پھر میں جو ہے نا واپس آ سکتا ہوں میرا علی ہاؤس، ٹھیک ہے۔ خورشید کی امی کہتی کہ بیٹا جلد جو ہے نا تم آؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ التمش جو ہوتا ہے نا وہ ازکا کو آنکھیں دکھاتا ہے کافی، تو ظاہر سی بات ہے اب التمش کو ایک نئی آس نئی امید جو ہے نا وہ ملنے کی ہوتی ہے کہ اب نئی آس نئی امید یہی ملنے کی ہوگی کہ وہ آگے سے جو ہے نا اب رتبہ جو ہے رسپانس دے رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن ازکا نے فون کر کے جو ساری بات ہوتی ہے نا وہ بتا دی ہوتی ہے خورشید کو برادرانہ طور پہ۔ آگے خورشید اس پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ خورشید کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ازکا نے اپنا فرض پورا کر دیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ازکا کہتی کہ اب جو ہے نا وہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی ہرگز، تو پہلے جو ہے وہ کام خراب ہو چکے ہیں جو ہونے تھے، اب میں ایسا جو ہے نا کسی بھی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ خورشید اب بیچارہ اپنے کپڑے جھاڑتا پھر رہا ہے، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہی بیچارہ کپڑے جھاڑے گا اور وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بڑا پریشان ہے، اوپر سے ان لوگوں نے اسے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ کسی کو چھوڑ سکتا ہے نہ کسی کو پکڑ سکتا ہے، وہ تو بیچارہ پریشانیوں مصیبتوں میں گرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ازکا جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری روتی ہے اپنے کیے کے اوپر، شرمندہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب کچھ نہ کچھ جو ہے نا میں دیکھنا چاہوں گی، اب اگر میرے ہاتھ سے یہ گھر بھی چھن گیا تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کھاؤں گی، کیا پہنوں گی، میں تو پہلے ہی سید پور والی زمینیں جو ہیں وہ التمش کے نام کر چکی ہوں۔ رتبہ اپنی محبت کو یاد کر رہی ہے جو خورشید کے ساتھ اس کے اچھے لمحات گزرے ہوتے ہیں، ان لمحات کو، اور اپنے باپ کی یادیں اس کو بہت اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ میرا والد کتنا اچھا تھا کہ اس نے مجھے خورشید جیسا ساتھ دلایا۔ اگر التمش جیسا ساتھ ہوتا تو آج خود زر ہوتا، خود غرض ہوتا، لاغرض ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور مستظنیم جو کہ خورشید کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی جو ہے نا کر رہا ہے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اب جو ہے نا کروں کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے وہ بھی بیچاری اب اپنے ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنے اچھے لمحے تھے، کتنے اچھے ایام تھے کہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ہمارا سارا لمحات گزرتے تھے۔ خورشید جو تھا وہ میری اسائنمنٹس بنا کے دیا کرتا تھا، لیکن اب میرا شوہر بن چکا ہے وہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرزم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے. یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. خورشید نے اب تالا لگا دیا ہوتا ہے اس گھر کو، یعنی کہ پرانے گھر کو جدھر پہلے خورشید رہتا تھا، کیونکہ اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اب مہر علی اس میں رتبہ کے ساتھ ہی رہتی ہے. دوسری طرح ازکا جو ہوتی ہے وہ فون کرتی ہے خورشید کو اور خورشید کو کہتی ہے کہ اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں نا سب چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ التمش رتبہ کو بیانے کے لیے مہر علی ہاؤس آج جائے گا، تو تم جو ہے نا کہاں جا رہے ہو. تو خورشید کو پتہ چلتا ہے، اسی وقت گاڑی پکڑتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے. مس تسنیم پوچھتی ہے کہ ادھر. خورشید کہتا ہے کہ مجھے اپنا نا مہر علی ہاؤس میں بہت ضروری کام پڑ گیا ہے، میں وہاں پہ جا رہا ہوں. تو جیسے خورشید وہاں پہ پہنچتا ہے وہاں تو نئے میلے سجے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہوتے ہیں نا کام شام چل رہے ہوتے ہیں اور باتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے.
دوسری طرف یہ صاحب جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنا کافی دلچسپی رکھتے ہیں ان سب باتوں میں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ بھی ہوتا ہے جو معاملات ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، مینیج کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔